آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک مثالی معاشرہ قرآن کی نظر میں کیسا ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد اصل میں دو بہت ہی اہم ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک ہے عدل یعنی انصاف، اور دوسرا ہے احسان یعنی بھلائی۔ آج ہم انہی تصورات کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ مل کر کیسے ایک منصفانہ اور ہمدرد سماجی نظام بناتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ السلام علیکم۔ تو آج کا ہمارا موضوع علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن سے لیا گیا ہے۔ اس میں ہم قرآن کے سیاسی نظام کے دو آپ کہہ سکتے ہیں بنیادی پلرز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہی وہ اصول ہیں جو ایک حقیقی اسلامی معاشرے کی اساس رکھتے ہیں۔ تو ہمارا سفر کچھ اس طرح سے ہوگا۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، پھر ہم ان ستونوں یعنی عدل اور احسان کی تعریف کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد بات ہوگی انفرادی جواب دہی کی، اور پھر اس انصاف کی جو کسی کے لیے نہیں رکتا، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ انصاف قائم کرنے کی ہماری اجتماعی ذمہ داری کیا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے پوائنٹ سے۔ یہ وہ بنیادی آیت ہے جو عدل اور احسان کو اللہ کی طرف سے ایک بالکل واضح، ایک براہ راست حکم کے طور پر قائم کرتی ہے۔ اور دیکھیے یہاں الفاظ کتنے صاف ہیں۔ قرآن ان اصولوں کو آپ جانتے ہیں صرف کوئی اچھی تجاویز کے دور پر پیش نہیں کر رہا، نہیں، یہ بنیادی احکامات ہیں، یہ کور کمانڈز ہیں۔ یہ ایک ایسی بنیاد ہے جس سے کسی بھی صورت میں ہٹا نہیں جا سکتا، اور اصل میں ایک عادل معاشرے کی تعمیر شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں عدل اور احسان کا حکم تو دے دیا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دو اہم اصطلاحات کا اصل مطلب ہے کیا؟ چلیے اس کو آگے سمجھتے ہیں تاکہ ہم ان کے فرق اور ان کی گہرائی کو ٹھیک سے جان سکیں۔ عدل اور احسان کو آپ ایسے سمجھیں جیسے عدل جو ہے وہ معاشرے کا سٹرکچر ہے، اس کا ڈھانچہ۔ اس کا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ ہر شخص کو اس کا جو حق ہے وہ ملے، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ لیکن احسان اس ڈھانچے میں روح پھونکتا ہے۔ یہ صرف حق دینے سے آگے کی بات ہے، یہ فعال طور پر دوسروں کی کمی کو پورا کرنے اور انہیں آگے بڑھنے میں مدد دینے کا نام ہے، اور یہ ظاہر ہے قانون سے اوپر اٹھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا، معاشرے سے ظلم اور استحصال کو جڑ سے کیسے ختم کیا جائے؟ اس کے لیے قرآن دو بہت ہی واضح اور کہنا چاہیے طاقتور اصول دیتا ہے جو انفرادی جواب دہی یعنی انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی کو یقینی بناتے ہیں۔ یہاں جو بنیادی نقطہ ہے نا، وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہر ایک کو اس کی کوشش، اس کی محنت کے مطابق ہی ملے گا۔ جب یہ دو اصول مل جاتے ہیں تو استحصال کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ چلیے اب آتے ہیں قرآنی انصاف کے سب سے اہم اور شاید سب سے چیلنجنگ پہلو کی طرف، اور وہ ہے اس کا یونیورسل اطلاق۔ یہ کوئی ایسا انصاف نہیں ہے جو کسی ایک گروہ یا ایک قوم یا کسی خاص وقت کے لیے ہو، نہیں، یہ ہر ایک پر ہر حال میں لاگو ہوتا ہے۔ یہاں انصاف کا جو معیار ہے وہ مطلق ہے۔ اس میں ذاتی تعلقات یا پسند ناپسند کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا پرایا، انصاف کا ترازو سب کے لیے برابر رہنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکم انتہائی مشکل حالات میں بھی قائم رہتا ہے؟ مثال کے طور پر جب ہمیں اپنے مخالفین سے معاملہ کرنا پڑے، قرآن اس کا جواب بالکل واضح دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں صاف صاف حکم دے رہی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی ہمیں انصاف کے راستے سے نہ بھٹکا دے۔ انصاف کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تقویٰ کے یعنی اللہ کے گہرے شعور کے سب سے قریب ہے۔ یہ اصل میں جذبات پر اصول کو ترجیح دینے کا حکم ہے۔ لیکن ایک اور مشکل صورتحال، اس وقت کیا کیا جائے جب انصاف کرنا مشکل ہو جائے، جب وہ ہمارے اپنے پیاروں یا یہاں تک کہ خود ہمارے خلاف جا رہا ہو؟ قرآن کا یہ حکم تو واقعی غیر معمولی ہے۔ سوچئے، انصاف پر اتنی مضبوطی سے قائم رہنا ہے کہ اگر گواہی اپنے خلاف، اپنے والدین کے خلاف یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی دینی پڑے تو بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور ہاں، امیر اور غریب کا فرق بھی اس معیار کو بدل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا انصاف وہ سب سے اوپر ہے۔ تو آپ دیکھیے، انصاف سے لگاؤ صرف ایک ذاتی خوبی نہیں ہے، یہ ایک فعال، ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ خود انصاف پسند ہوں، بلکہ یہ یقینی بنانا ہے کہ پورے معاشرے میں ہر جگہ انصاف قائم ہو۔ تو پھر ظلم کے خلاف لڑنا کیسے ہے؟ قرآن اس کے لیے ایک بہت واضح ترجیحی طریقہ کار بتاتا ہے۔ پہلا قدم ہمیشہ پرامن طریقے ہیں، بات چیت ہے، دلیل ہے۔ طاقت کا استعمال وہ صرف اور صرف آخری آپشن ہے، جب باقی تمام راستے بالکل بند ہو چکے ہوں۔ تو آج ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ عدل اور احسان صرف کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے،
بلکہ یہ ایک فعال اور منصفانہ معاشرے کی اصل بنیادیں ہیں۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تشریح کے مطابق یہ ایک پورا نظام ہے، ایک ایسا نظام جو ہر فرد کو اس کے اعمال کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور انصاف کو ہر حال میں ہر کسی کے لیے قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ موضوع یہاں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے اس سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ اس سلسلے کے اگلے موضوع کے ساتھ جلد ہی پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔